اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم سب مل کر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی اکرم رسول محتشم شفیع امم خاتم الانبیاء سرتاج الانبیاء نور کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات کی بارگاہ ہے اقدس میں یہ پیاری بزم سجی ہے، اور اسی پیارے آقا نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو ایسے دھو ڈالتا ہے کہ جیسے پانی میل کو دھو ڈالتا ہے۔ نماز ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ، بالکل پڑھنی ہے، وہ لازمی جو ہے چونکہ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں تھوڑی سی لیٹ ہو جائے گی، مگر آپ تھوڑی سی اگر توجہ کریں گے، ہمارا یہاں پر آنے کا ایک مقصد ہے، ایک مہمان مدینہ ہے جن کو ہم الوداع کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، محبت کے ساتھ ہم سب نے حاضری پیش کرنی ہے، بیٹھنے کا ثبوت بھی دینا ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور بن جائے گا۔ پھر اسی پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کنز العمال میں حضرت علی متقی ہندی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل کیا کہ زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر خوبصورت بنایا کرو۔ پتہ چلا کہ جو محفلیں خوبصورت بنتی ہیں اچھے ساؤنڈ سے بھی بن جاتی ہیں، اچھی ذریعوں سے بھی بن جاتی ہیں، ذکر اللہ سے بھی محفل خوبصورت بنتی ہے، مگر سب سے زیادہ جو محفل میں خوبصورتی آتی ہے یہ اللہ کے محبوب پر درود پڑھنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اور اگر آپ چوتھی حدیث سماعت فرمائیں سبحان اللہ، تو پھر آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے درود پاک پڑھنے کا والیوم اور زیادہ اونچا ہو جائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی پیشانی پہ یہ لکھ دے گا کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ اور پانچتن کی نسبت سے 5ویں حدیث سبحان اللہ، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا رہا دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملا اللہ تعالیٰ بن مانگے اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ آئیے ہم سب مل کر دوشی پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت واجب احترام واجب تعظیم عوام اہل سنت دوستو، آج الحمدللہ ہم ایک مہمان مدینہ کو الوداع کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مدینہ کی سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ افضل النقباء شہنشاہ النقباء بھائی محمد اصغر علی صاحب نقشبندی آپ ہی تشریف فرما ہیں، اور ملک پاکستان کے نامور ثناخان رسول جناب بھائی علی رضا پنجتنی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ظہور علی سجن صاحب بڑی خوبصورت آوازوں کے مالک ثناخان مصطفیٰ تشریف فرما ہیں۔ آپ ان کی پیاری آواز سے انشاءاللہ سب مستفید ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل پاک ہے۔ میرے آقا کی اس دنیا پر آنے سے قبل زمین تھی سجدہ نہ تھا، رات تھی اجالا نہ تھا، زبانیں تھی صداقت نہ تھی، آنکھیں تھی حیا نہ تھی، سر تھے قرار نہ تھا، چہرے تھے وقار نہ تھا، پھول تھے خوشبو نہ تھی، غنچے تھے مہک نہ تھی، اور کہوں گا دل تھے دھڑکن نہ تھی، پر شرمندگی تھی تبندگی نہ تھی۔ پر جب ہمارے حضور تشریف لے کر آئے پھر کلیاں کھلنے لگی، پھول مسکرانے لگے، چاند بھی مسکرانے لگا، احساس جاگنے لگا، شیطان بھاگنے لگا، اور آنسو تھمنے لگے، ابر رحمت برسنے لگے۔ کسی نے پوچھا یہ کہاں سے اتنے سرور آ گئے؟ آواز میں ہر ذرہ پکار اٹھا بھئی حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی ہے تو یہ سب رونقیں آئی ہیں، یہ سب برکتیں آئی ہیں، اور اللہ نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا کہ جس کی زبان لسان اللہ ہے، جس کی آنکھیں عین اللہ ہیں، اور جس کے ہاتھ ید اللہ ہے، اور جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جس کے ہاتھ ید اللہ ہے، وہ سونا محبوب اللہ رب العالمین نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، جس کے ذکر کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا گئے۔
عاشق نے کیا خوب کہا کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اور وہ خوش قسمت بندہ ہے کہ جس کو شہر مکہ اور شہر مدینہ کی حاضری ملتی ہے، اور جب کسی بھی مہمان کو ہم چڑھانے کے لیے یا اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ عاشق رسول عمرہ کی سعادت کے لیے جا رہا ہے، یقیناً ہر مسلمان کے دل میں یہ تمنا اجاگر ہوتی ہے کہ کاش ہمیں بھی مدینے سے بلاوا آ جائے، ہم بھی سرکار کا شہر مدینہ دیکھیں، وہ شہر مکہ دیکھیں، اور وہ شہر مکہ، وہ شہر مدینہ کہ جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بڑی مشہور آیہ کریمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا مجھے مکہ شہر کی قسم ہے، لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرمایا مجھے مکہ شہر کی قسم ہے۔ اگر توجہ کی جائے تو اللہ نے مکہ شہر کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اس لیے نہیں اٹھائی کہ وہاں پر خانہ کعبہ ہے، اس لیے نہیں اٹھائی کہ وہاں پر حجر اسود ہے، اس لیے نہیں اٹھائی کہ وہاں پر منی ہے، مزدلفہ ہے، میدان عرفات ہے، صفا مروہ ہے، اور جبل رحمت ہے، غار ثور ہے یا غار حرا ہے، اور دیگر مقامات ہیں، آب زمزم ہے۔ یا اللہ یہاں پر تو نے قسم اٹھائی ہے۔ قسم بندہ تب اٹھاتا ہے جب کسی سے پیار ہو۔ اللہ فرمایا مجھے مکہ شہر سے پیار ہے۔ یا اللہ پیار کیوں ہے؟ فرمایا جب پیار ہے تو قسم اٹھائی ہے۔ یا اللہ پھر قسم کیوں اٹھائی ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ یہاں پر میرے محبوب کی ولادت ہوئی ہے، اور جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو، سرکار کی آمد کی وجہ سے اللہ اس شہر کی قسمیں اٹھاتا ہے، اور جہاں آج تک حضور اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میں نے تو بہت بڑی بات کی ہے، مگر آپ بولے نہیں ہیں، چلے میں آپ کو پہلی حدیث سناتا ہوں، اور پہلی حدیث ہے فتاوی الحاوی کے اندر، جس کو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو نکالنے کا حضرت جبریل امین کو حکم ہوا کہ اسرائیل کو ساتھ لے کر جایا جائے، اور جب حضرت اسرائیل 3 دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے باہر وہ اعرابی بن کے کھڑے رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے اندر جانے کی اجازت نہ ملی، جب حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ 3 دن ہو گئے نا اعرابی آپ کے دروازے پہ آ رہا ہے، یہ کوئی اعرابی نہیں ہے، یہ کوئی پینڈو نہیں ہے، یہ تو وہ ہے کہ جو ماؤں سے ان کی بیٹیاں اٹھا کے لے کے جاتا ہے، یہ تو وہ ہے کہ جو جناب محترم والد سے بیٹے جدا کر دیتا ہے، اور بیٹوں سے والدوں کو جدا کر دیتا ہے، والدین کو جدا کر دیتا ہے، اور جس کے در پہ جاتا کبھی واپس نہیں جاتا، مگر 3 دن ہو گئے ہیں سیدہ فاطمہ طاہرہ کے حیا کی وجہ سے باہر ہی کھڑا ہے۔ اور سنیے گا یہ بڑی پیاری بات ہے، اور جو کہے گا کہ میں نہیں بولوں گا اس کا بھی دل کرے گا کہ میں اب بولوں اور حضور کی عظمت پہ اپنے لبوں کو کھولوں۔ توجہ کیجئے گا، جب آپ کے اور میرے نبی کی روح اقدس کو نکالا گیا، آج بھی جب کسی کی روح کو نکالتے ہیں نا اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ایسے ہی آنکھیں آسمانوں کی طرف لگی ہوتی ہیں کہ اس کی روح آسمانوں کی طرف پرواز کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتے اس کی روح کو نکال، اگر یہ نیک بندہ ہے تو اس سے بہتر جگہ پر اس کی روح کو رکھا جائے، اگر یہ بندہ گناہگار ہے تو اس سے بری جگہ پر اس کو منتقل کر دیا جائے۔ بات بڑی توجہ کے لائق ہے، ذرا توجہ کیجئے گا، جب ہمارے پیارے آقا کی روح کو نکالا گیا نا تو رب کی بارگاہ میں لے جایا گیا، اللہ کی بارگاہ میں سرکار ہم کلام ہوئے، فتاوی الحاوی کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل اس روح کو اس جگہ پہ رکھنا ہے جو جگہ میرے محبوب کے جسم اطہر سے بہتر ہو، ایسے نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ مجھے پتا ہے یہ مجمع کس طرح آپ کو مجھے بلانا پڑے گا، مگر یہ وقت کچھ ایسا ہے، میرا خیال ہے کہ آپ جمعہ پڑھ کے تھکے ہوئے ہیں، یا کئی ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جو جمعہ پڑھا کے آئے ہیں، تو میں جمعہ پڑھا کے خود میری دادی جان کا ختم تھا، وہاں پہ بھی تقریر کر کے آپ کی زیارت کے لیے، اور یہیں سے میں نے آگے جڑا والا روانہ ہو جانا ہے، مگر یہ آپ کی مرضی ہے، اگر یہ آپ گفتگو سنیں گے محبت کے ساتھ۔ توجہ کیجئے گا، میرے آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس اللہ کی بارگاہ میں، علی رضا بھائی بڑا پیارا نکتہ ہے، جب اللہ نے فرمایا جبریل اب اس کو وہاں پہ رکھنا ہے جو میرے یار کے جسم اطہر سے جگہ بہتر ہو، اب حضرت جبریل سرکار کی روح کو لے کر آئے عرش معلیٰ پر، آواز آئی اس عرش پہ لے کے آ رہا ہے، کس عرش کو شان ملی ہے؟ حضور کے نالین کی برکت سے، حضور کے قدم لگے تو یہ عرش اعلیٰ ہوا۔ اب حضرت جبریل امین اس روح کو لے کر کہاں آئے ہیں؟
کعبے کے اندر لے کے آئے ہیں. آواز آئی خبردار, یہ میرے محبوب کے جسم اطہر سے کہاں بلند ہو گیا کعبہ؟ یہ تو کعبہ وہ ہے کہ جس کو شان ہی سرکار نے دی ہے, یہ تو کتوں کا گھر تھا. اب حضرت جبریل امین میرے اور آپ کے پیارے آقا کی روح اقدس کو لے کر کہاں آئے ہیں؟ سنیے, جنت میں لے کر آئے ہیں. جب جنت میں لے کے آئے نا تو آواز آئی جبریل اس جنت میں لے کے آئے جو جنت بنی حضرت بلال کے لیے, یہ تو اس نبی کے غلاموں کے لیے بنی ہے. یا اللہ عرش دیکھ لیا, فرش دیکھ لیا, مشرق مغرب شمال جنوب, جنت لو قلم کرسی. یا اللہ کوئی بھی جگہ تیرے محبوب کے جسم اطہر سے بہتر نظر نہیں آئی. اب آپ کو سمجھ آئی تو بولے نا, تو پھر یہ آپ کی مرضی ہوگی. آپ ذرا توجہ کیجئے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا اللہ کیا کروں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل تو کہتا ہے کیا کروں؟ فرمایا اس طرح کر, میرے یار کی روح کو میرے یار کے جسم میں واپس لوٹا دے. اس سے بہتر جگہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. تو روح اقدس واپس آ گئی. ہماری روح جب نکلتی ہے تو واپس نہیں آتی, مگر وہ روح اقدس سرکار کے جسم اطہر میں موجود ہے. اس لیے تو ہم سرکار کی صدائیں لگاتے ہیں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ میں تیرے نادیاں دیواں صداواں یا رسول اللہ, میں تیرے نادیاں دیواں صداواں یا. اللہ کرے جڑا مل کے پڑھیا جو نبی مدینے دی حاضری مل جاوے, پھر وہ دے صدقے دے نال میری بھی حاضری قبول ہو جاوے. سجاد کھڑا کر کے بزرگاں نو معافی دے جوان ذرا پتہ لگے حضور دے غلام بیٹھے ذرا مل کے کون کیا میں تیرے نادیاں دیواں صداواں یا رسول اللہ. میں تیرے نادیاں دیواں صداواں یا رسول اللہ. پکارو یا رسول اللہ, پکارو یا وی آئی پی کلونی وچ بیٹھ کے بندہ وی آئی پی نہیں بن جاتا. ہاں کہ تسی آکھو کہ اسی بڑی کلونی چ بیٹھے تے اسی بولنا کوئی سرکار دا کرم ہے الحمدللہ. ساڈے تے ہر چیز اللہ نے عطا فرمائی. وی آئی پی او نہیں ہوندا جڑا چپ کر کے بیٹھ جاوے, وی آئی پی او ہوندا جڑا سرکار دی محفل وچ جا کے مچل جاوے. اس دل دا کی کرنا جڑا سرکار دا ذکر سن کے نہ مچے. انج منہ اللہ ویکھو سرکار دا ذکر ہو رہا ہے, کسی دی گل نہیں کر رہے کہ نہ پڑھنا ایسی پڑھنا ہے نا. آقا بھی تے ساڈے نال اج دیکھو ذرا محبت دے نال, ذرا محبت دے نال پکارو یا رسول اللہ, پکارو یا رسول اللہ, پکارو یا رسول اللہ, پکارو یا میرے نبی نے روح اقدس جسم اطہر دے اندر موجود ہے. تائیوں تے مدینے دے تاجدار نے اعلان فرمایا ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. فرمایا جی نے میرے مدار دی زیارت کی تھی وہ دے تے میری شفاعت واجب ہو گئی, کیونکہ انہوں نے میرے قبر دی زیارت نہیں کی تھی کہ یہ جی میں انہیں میری زیارت کی تھی. تیرا تے میرا نبی سانو جانن والا, سانو پہچانن والا. سنو او مدینہ جناب محترم, او مکہ کے جنوں اگر شان ملی ہے تے سرکار دی وجہ دے نال ملی. رب العالمین نے فرمایا مینوں مکے شہر دی قسم اس وی قسم اٹھائی, فرمایا ایتھے میرا یار آیا وے, ایتھے میرا یار تشریف لے کے آیا, ولادت با سعادت ہوئی. تے رب العالمین اس شہر دی قسماں پہ اٹھاوندا ہے. اج لوگ کی آندے نے دسو مسئلہ سمجھ نہیں آندا مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ تو میری گلاں سن لو گے تھوڑی دیر لئی اپنیاں چھڈ کے. سبحان اللہ. میں کو رٹی ہوئی گل نہیں جانو سنا رہا, میں صرف تھے چہرے ویکھ برائے مہربانی یار گفتگو جدو قرآن حدیث دی ہوے اپنی گل نہ کرو یار, خدا را محبت والا خود رسول اللہ.
کچھ لوگ آتے ہیں مکہ آلہ کچھ آ رہے مدینہ آلہ میں کہ آجا تشریف میں کر دینا مکہ کیڑا آلہ تے مدینہ کیویں آلہ میں تینوں دسنا چاہتا ہوں جدوں سرکار مکے اندر سن ادوں مکہ آلہ سی ہن سرکار مدینے اندر نے ہن مدینہ آلہ ہن مدینہ آلہ بلکہ خدا دی قسم مدینہ تے آلہ جس دل دے اندر مدینے والا رہندا ہے وہ دل سارے دلاں نالوں آلہ میں تیرے کے گل کیتی وی آئی پی والی ہن سن لو میں دی تشریح کر دینا ہوں ایک ہندو نے ایک ولی کو پوچھا کہ ساڈا مرد ہے تے اسی چھاڑ دینے ہوں کیڑا مرد ہے تے تسی دب دیندے ہو فرق کیڑا ہویا ساڈا مرد ہے تے اسی چھاڑ دینے ہوں تسی دب دیندے ہو فرق کیڑا ہے اللہ دے ولی نے مسئلہ سمجھا دیتا اللہ دے ولی نے فرمایا جڑا کچرا ہوندا ہے اونوں چھاڑ دئیدا جڑا خزانہ ہوندا ہے اونوں چھاڑیدا نہیں اونوں دبیدا وے اے ساڈے دلاں دے اندر عشق مصطفیٰ دا خزانہ ہے خزانہ کیڑا ہے کہ جدوں مدینے دا نام آندا ہے پھر اسی آنے نہ چھیڑو ذکر جنت کا مدینہ یاد آیا نہ چھیڑو ذکر جنت مدینہ کر دے رہے خدا دی قسم جڑے مدینے جاندے نے انہاں نوں پوچھو اوتھے کتنی کیفیت ہے کتنا سکون ہے اور کیسا منظر ہے ذرا تے گرامی ایک قافلہ جا رہا ہے مدینہ المنورہ دے اندر ایک بندے نوں پتہ لگے عاشق دے کول پیسے کوئی نہیں اودے کول ایڈا سامان نہیں کہ میں بھی مدینے چلا جاؤں آ کے قافلے وچ ایک بندے نوں پھڑ کے آندا ذرا مینوں سینے دے نال لا لے جدوں سینے دے نال لایا ذرا توجہ کرنا سینے نال لا کے آندا ہے میرے نال ایک وعدہ کر لے جدوں سرکار دی بارگاہ وچ جاویں گا میرا نام لے کے سلام سرکار دی بارگاہ وچ عرض کر دینا ہے وقت تھوڑا بھی توجہ میں اختصار کراں میرا نام لے کے سرکار دی بارگاہ وچ سلام پیش کرنا ہے اج بھی بڑے لوگ نے جڑے جناب محترم محبت دے نال ملدے نے جے تسی محبت دے نال آئے ہو انہیں آکھیا میرا سلام سرکار دی بارگاہ وچ نام لے کے عرض کرنا ہے ہن کیوں دا پیا تو عاشق مدینہ المنورہ دے اندر پہنچیا چند دن گزرے نے مدینہ المنورہ تو باہر جا رہے ہیں مکہ ور روانہ ہویا یاد آیا میں تے ایک بندے نال وعدہ کیتا سی میں تے ایک بندے نال وعدہ کیتا سی تیرا نام لے کے سلام عرض کراں گا عاشق کہنے لگا قافلے والے ذرا تھوڑی دیر رک جاؤ میں ذرا سلام عرض کر لواں اس آکھیا ہن نہیں رکنا سی حدود تو باہر آ گئے ہن جے رکے تے تو پیچھے رہ جاویں گا اس کو ذرا توجہ کرنا اوتھے کھڑا ہو کے تھوڑی دیر سوچن لگا کہنے لگا ہن تسی ٹر جاؤ میں اوتے نال وعدہ کیتا میں وعدہ ضرور نبھانا ہے میں اودا نام لے کے سلام سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کرنا ہے آج کو ذرا توجہ کرنا وہ تا قافلہ چلا گیا انہیں اپنا سامان بھی پھڑا دیتا اس آ گیا میرے کول سواری بھی کوئی نہیں میرے کول کوئی انتظام و انسلام بھی کوئی نہیں پر تسی چلے جاؤ میں پہ آ جاواں گا عاشق آیا جدوں میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنہری جالیاں دے سامنے آ کے کھڑا ہویا ہے آج کو تڑپ جاؤ گے پھر جا کے اپنا سلام کے آئے پر جدوں سلام کہہ کے عرض کردا ہے سونیا فلانے بندے دا سلام رہ گیا سی اودا نام لے کے جدوں سرکار دی بارگاہ وچ سلام پیش کیتا وے حیران ہو گیا وے سنہری جالیاں وچوں میرے آقا تشریف لے کے آیا میرے آقا نے فرمایا میرے یار دا سلام لے کے آن والے آؤ میرے عاشق دا سلام لے کے آن والے آ جا میرے سینے نال لگ جا جدوں عاشق سینے نال میرے آقا دے سینے نال جدوں سینہ لگیا عاشق دا سینہ روشن ہو گیا توجہ جدوں ایک گل ہوئی میرے آقا نے فرمایا میرے عاشق دا سلام لے کے آن والے میرے عاشق دا سلام لے کے آن والے میرا سلام نہیں میرے عاشق نو کدے بس ختم کر توجہ میرا سلام نہیں میرے عاشق نو پیش کر دیں
کھلوتا ہے سوچدا پیا میرے آقا نے فرمایا تو سوچدا ہے کہ تیرے قافلے والے لگے گئے انج کر اکھاں بند کر جدوں عاشق نے اکھاں بند کیتیاں نے اکھاں بند کیتیاں نے میرے آقا نے فرمایا ذرا اکھاں کھول جدوں اکھاں بند کیتیاں سی مدینے وچ کھڑا سی پر جدوں اکھاں کھولیاں نے خانہ کعبہ دے سامنے پہنچ گیا وے یہ تیرا میرا نبی اسی بھی عرض جانے ہو یہ میری عرضی ہے کہ تیاڈی بھی عرضی ہے کہ سونیا بس ختم کرا سونیا بچھوڑے دے میں سج میں روز چلنا یا رسول مکہ کر دیا مدینہ مدینہ کر دیا لگ جان دیئے نہ پیسے آنے نے نہ سبب لگ جائے تے اسی عرض کر دیا تا انہاں غلامانو بھی بنا لو جڑے غلام انہاں عاشقاں بلا کے آندے نے جدوں بیٹھا کوئی جا سارے مدینے لے آمین آمین